السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، شروع ہو گیا ہے اور نماز وغیرہ پڑھ کے میں پڑھ رہی تھی سورۃ یاسین۔ اس کے بعد پڑھا تھا میں نے قرآن اور پھر میں کچن میں چلی گئی تھی، ایز یوزول جو میری روٹین ہے۔ خیر جی، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے والی ہوں نا کہ زندگی میں ایسے جو ہے نا، ایک ہوتی ہے نا ٹاکسک فیملی، اور اسی کے اندر نا بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹاکسک لوگ بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں، ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ کبھی بھی زندگی میں نا، میں کہتی ہوں اگر آپ کی فیملی میں آپ کے ساتھ کسی نے، کہتے ہیں نا معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ان دو شخص کو تو کبھی بھی معاف مت کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں جو میں آپ لوگوں کو آج میں دو لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر زندگی میں کچھ خوش رہنا ہے نا اپنے، تو کچھ اصول ہوتے ہیں زندگی کے، لائف کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان اصولوں پہ چلیں گی یا اگر آپ ان باتوں کو مد نظر رکھیں گی نا، تو آپ خوش رہیں گی، ٹینشن فری رہیں گی، سکون میں رہیں گی، ریلیکس رہیں گی۔ میں نے نا کسی جگہ بہت اچھی بات پڑھی تھی، آپ کو سچ بتاؤں کہ جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سچ بولنے پہ بھی روٹھ جائے اسے منانا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس کو مطلب جسے سمجھانے سے بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، جو سنتا نہیں ہے نا، اس کو سمجھانا نہیں۔ مجھے بڑی اچھی لگی تھی یہ بات کہ واقعی میں کہ ہم لوگ اس انسان کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کبھی نہیں سدھرے گا، یہ انسان ایسا ہی رہے گا۔ ایک دفعہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا، ایک دفعہ ہم ٹھوکر کھا لیتے ہیں ایک انسان سے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کبھی بھی نہیں سدھرنے والا، کبھی بھی نہیں جو ہے وہ ہونے والا، صحیح نہیں ہونے والا۔ پتہ نہیں کیوں ہم بار بار اس انسان سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ ہم ایک ہی انسان سے بار بار اپنی زندگی میں دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس انسان کی نظروں میں ہماری کوئی قدر نہیں ہے، ہم نے خود اس انسان کے منہ سے اپنی برائیاں سنی ہیں، اپنے خلاف باتیں سنی ہیں، جب یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی ہے، تو پھر مطلب جب آپ خود اپنی ریسپیکٹ نہیں کریں گے، جب آپ خود اپنی قدر نہیں کریں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ آپ کی قدر کریں گے؟ نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے خود کو قدر دینی ہے، خود کو رسپیکٹ دینی ہے، خود کو عزت دینا سیکھے، اپنے آپ کو عزت دیں، اپنے آپ ویلیو، جب آپ خود اپنی ویلیو کو نہیں پہچانیں گے نا، تو لوگ آپ کی کبھی بھی عزت نہیں کریں گے، لوگ آپ کی کبھی بھی قدر نہیں کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ لوگ بھی انہی کی عزت کرتے ہیں جو اپنی قدر کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، یا جن کو ہوتا ہے آپ لوگوں کے سامنے بچھ جائیں، آپ لوگوں کے مطلب میں کہتی ہوں اتنا کر لیں، لیکن برائیاں ایٹ دا اینڈ آپ کی ہوتی ہیں۔ پھر تکلیف ہوتی ہے یہ چیز دیکھ کے کہ یار ہم اتنا کرتے ہیں لوگوں کا، لیکن پھر بھی ہم برے ہیں۔ اچھے تو پھر وہ لوگ ہیں نا جو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ بھی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پوچھیں، لیکن جہاں پہ آپ کی ذات کی بات آ جاتی ہے نا، وہ انسان جو آپ کی ذات پہ اٹیک کرتا ہے، جو آپ کی کردار پہ اٹیک کرے، جو آپ کی شخصیت پہ اٹیک کرے، اور ہم اس کو اتنی بڑی باتیں سننے کے بعد بھی ہم چپ خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چلو ہو سکتا ہے، کہہ دیتا ہے انسان۔ جو انسان اپنی ذات پہ ہر بات برداشت کر لیتا ہے نا، سمجھو پھر اس انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، سوسائٹی میں بھی نہیں ہوتی، لوگوں کی نظروں میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کیونکہ تو پھر شخص، ہر انسان یہ کہتا ہے نا، یہ تو ایسا ہے، اس کو تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے، چھوڑو پرے۔ ہر انسان اس کو آتا ہے تانے دے کے چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی فیملی میں کیا کہتے ہیں، اپنی عزت کرنا سیکھیں، اپنی خود کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں، اپنی ذات پہ، اپنی شخصیت پہ ایک بھی بات برداشت نہ کریں، غلط بات کبھی بھی برداشت نہ کریں۔ وہ چیز جو آپ نے کبھی کی ہی نہیں ہے، آپ کیوں برداشت کریں گے؟ وہ باتیں جو آپ نے کبھی کی ہی نہیں ہیں، پھر آپ وہ کیوں برداشت کریں گے؟ تو کبھی بھی اپنی زندگی میں غلط باتوں کو برداشت نہ کریں جو آپ کی ذات پہ اٹیک کرے۔ اس انسان سے میں کہتی ہوں، جو انسان بار بار آپ کی شخصیت پہ اٹیک کر رہا ہے، آپ کی ذات پہ اٹیک کر رہا ہے، آپ کے کریکٹر پہ انگلی اٹھا رہا ہے، جو انسان، اس انسان کو سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جس انسان نے آپ کو سب کے سامنے آپ کی تذلیل کی ہے، آپ کو جو ہے آپ کے کریکٹر پہ بات کی ہے، تو آپ پھر اگین اس انسان کے ساتھ جا کے بیٹھ رہی ہیں، آپ اس انسان سے باتیں کر رہی ہیں، مل رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، بول رہی ہیں، تو پھر آپ مجھے خود بتائیں،
اس انسان کے دل میں نہیں یہ بات جائے گی کہ دیکھو میں نے اتنی بڑی اس کے سامنے اس کے ہی کریکٹر پہ بات کر دی، اس کے اوپر بات کر دی، یہ پھر میرے پاس آ کے بیٹھ رہی ہے، مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ اپنی رسپیکٹ خود کرنا سیکھیں۔ جب تک آپ یہ چیز نہیں سیکھیں گی، لوگ کبھی بھی آپ کو ویلیو نہیں دیں گے، لوگ کبھی بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، لوگ آپ کو ہمیشہ پیروں کی جوتی سمجھیں گے، یہی سمجھیں گے کہ انسان اس کو جو مرضی کچھ کہہ دو، اس کو تو سنا ہی نہیں دیتا۔ اچھا، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو جوائنٹ فیملی میں جہاں پہ 2-3 بہویں رہتی ہیں، اکٹھی رہ رہی ہوتی ہیں، دیورانیاں جٹھانیاں، اکثر مجھے کامنٹ آتے ہیں کہ میری ساس دیورانی کو کچھ نہیں، حالانکہ وہ اتنی تیز ہے، باتیں سناتی ہے، بولتی ہے۔ بولنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ بولنا تھوڑا بہت بولنا، اپنے لیے بولنا، اپنے لیے بولنا، ناجائز نہیں، جائز طریقے سے اپنے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، جب آپ اپنے لیے بولیں گی، اپنے لیے آواز اٹھائیں گی، تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں، اس کی اپنی بھی کوئی عزت ہے، اس کی اپنی بھی کوئی قدر ہے، یہ خود کو کچھ سمجھتی ہے تو بول رہی ہے۔ یہ مت کہیں کہ ہاں بھئی جو مرضی بولی جاؤ، سنائی جاؤ، کری جاؤ، نو۔ لیکن وہی بات آگئی نا، میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتی ہوں کہ جب آپ نے بولنا ہے، جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ یار نہیں اب بہت ہو گیا، اب نہیں برداشت ہوتا، واقعی میں نو ڈاؤٹ کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ برداشت نہیں ہوتا اور آپ نے سوچا کہ اب میں نے بولنا ہے، سب سے پہلے تو یہ اس انسان کو اپنے ساتھ کھڑا رکھیں ہمیشہ، جس انسان کی وجہ سے آپ اس گھر میں ہیں، جس انسان کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا ہے، اس انسان کو جو ہے اپنے ساتھ کھڑا رکھیں، اس انسان کا اعتماد جیتیں، اس انسان کو اپنے اعتماد میں لیں، بھروسہ جیتیں اس انسان کا۔ آپ کو پتہ ہے مرد ہمیشہ اس عورت سے خوش ہوتا ہے جو ہر وقت جو ہے شکایت نہیں کرتی، یا جو ہر وقت ساس سنت کی اس کی باتیں نہیں کرتی۔ میں آپ لوگوں کو ہر دفعہ یہی بات سمجھاتی ہوں، اور اس عورت سے مرد جو ہے وہ چڑچڑا ہی رہتا ہے، جو ہر وقت یہ شکایتیں کرتی رہتی ہیں، ہر وقت کے رونے ہی ختم نہیں ہوتے جس کے۔ اپنی زندگی میں اگر خوش رہنا ہے نا، تو سب سے پہلے تو اپنے رونا دھونا چھوڑ دیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک اصول ہے کہ یار میں نے رونا نہیں ہے، اور جو انسان کسی کے لیے روتا ہے نا، اگر آپ کسی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کسی کی وجہ سے رو رہے ہیں، کسی کی وجہ سے مینٹلی کیا کہتے ہیں اس میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے پھر۔ کیوں؟ کسی کی وجہ سے کیوں آپ نے دکھی ہونا ہے، کیوں آپ نے رونا ہے کسی کی وجہ سے؟ نہیں، کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ پہ اٹیک کرے اور آپ کو رونے کا موقع ملے، یہ نہیں، نو۔ رونا تو نہیں، جو عورت روتی ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی۔ خود کو اسٹرانگ کرنا ہے کہ بھئی وجہ کیا ہے رونے کی، وجہ اس لیے میں رو رہی ہوں کہ مجھے اس نے باتیں سنا دی ہیں، مجھے اس نے آ کے تانے دے دی ہیں، میرے ماں باپ پہ باتیں کر دی ہیں، میرے کریکٹر پہ باتیں کر دی ہیں۔ کیا فائدہ ہے رونے سے؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ میں ہمت ہے، آپ میں کانفیڈنس ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ یار یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ اتنی ہی ہے تو اگر آپ میں اتنی انا ہے، اتنی آپ میں اپنی سیلف رسپیکٹ ہے، تو آپ دوبارہ اس انسان سے بات نہیں کریں کہ یار یہ انسان ہمیشہ، یہ عورت جو ہے میرے کریکٹر پہ بات کرتی ہے، میں جب بات کرتی ہوں یہ ہمیشہ عورت مجھے تانے دیتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں ہمیشہ جو ہے نا اپنی زندگی میں کچھ رول سیٹ کریں، اپنی زندگی میں ایک سیٹ کریں، ایک گول سیٹ کریں۔ گول یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ بننا ہے، یہ وہ نہیں۔ اپنے زندگی میں ایک گول سیٹ کریں کہ یار میں نے اپنی عزت کروانی ہے، میں نے اپنی رسپیکٹ بنانی ہے، سوسائٹی میں بنانی ہے، فیملی میں بنانی ہے، وہ آپ کا کام ہے۔ ہاں، آپ جھاڑو پوچھو، کھانے بنا کے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ کی عزت ہو جائے گی، رسپیکٹ ہو جائے گی، تو کوئی بھی پیسے لے کے کام نہیں کرتا، یہ سب عزت کے لیے ہی کرتے گے۔ پھر ہم کیوں رکھتے ہیں گھروں میں میڈ وغیرہ؟ یہ کام زندگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے، ایک عورت کے لیے نا یہ کام بھی ضروری ہے، نو ڈاؤٹ۔ پرفیکٹ ہونے کے لیے آپ کو کھانا بنانا، صفائی کرنا، مینجمنٹ آنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے، اپنے لیے بھی ایک وہ ہونی چاہیے، چیز ہونی چاہیے آپ کے اندر
جب آپ اپنے لیے ہی نہیں صحیح سوچیں گی، آپ اپنے لیے خود نہیں سوچیں گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے لوگ آپ کے لیے سوچیں گے آگے؟ ارے نہیں بھائی، اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ فیل کر جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ انتہائی جو ہے عورتیں یا لڑکیاں وہ جو ہوتا ہے نا، لوگوں کو بہت بری لگتی ہیں، مرد کو کہہ دیں کہ جو بات بات پہ روتی ہیں، جو بات بات پہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، انہیں لگتا ہے شاید ہم رو کے اگلے بندے کی سمپتھی گین کر رہے ہیں، ہم جو ہے معصوم لگ رہے ہیں، ہم لوگ بڑے انوسنٹ لگ رہے ہیں۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ نو، آپ نہیں معصوم لگتے، آپ نہیں انوسنٹ لگتے۔ شادی کے بعد جو ہے، جو شادی ہوتی ہے نا، شادی کے بعد ایک عورت ہوتی ہے نا، اس کی لائف ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے، پھر اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کا شوہر ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے۔ شادی کے بعد آپ کا لڑکی پن، نازک پن ختم ہو جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ، ایک نازک پن نہ کہیں ایک عورت کا ہوتا ہے، ایک نخرہ کرنا عورت میں ہے یہ چیز، لیکن وہ مرد کے سامنے اچھا لگتا ہے، اپنے شوہر کے سامنے اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسروں کے سامنے ایک ٹاکسک فیملی میں اگر آپ بھی ان کے جیسا بیہیو کریں گے تو آپ بھی انہی کا حصہ ہے نا، آپ بھی انہی کا حصہ ہے۔ پھر اپنے آپ کو اس فیملی سے الگ رکھیں، اپنی پرسنالٹی کو اس فیملی سے الگ رکھیں۔ جو ہوتے ہیں نا مینیپولیٹ لوگ، لائک فیس ادھر کچھ ہیں ادھر کچھ ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ ہیں، اگر آپ بھی ان کی طرح اسی طرح ہیں، مطلب فیس پہ تو آپ بہت میٹھے ہیں اور پیٹھ پیچھے آپ ان کی بہت زیادہ برائیاں کر رہے ہیں، منہ کے میٹھے لوگ، اگر آپ بھی یہی ہیں تو پھر میرے خیال سے آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ ویڈیو دیکھنے کی کہ آپ چاہ رہے ہیں ٹاکسک فیملی سے میں نکل دوں۔ پہلے اپنے اندر سے ٹاکسکنیس ختم کریں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ایک ویڈیو کل شیئر کروں گی کہ آپ اپنے اندر سے کس طرح ٹاکسکنیس ختم کر سکتے ہیں، اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے جو ہے اس میں سے یہ چیز ختم کریں، تب جا کے جو ہے آپ ایک فیملی سے باہر، ایک ٹاکسک فیملی سے الگ تھوڑا سا دکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا جدا دکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے جو میں دوسروں کو کہہ رہی ہوں، وہ میرے میں بھی تو یہی چیز ہے نا۔ تو یہ چھوٹی سی بلاگ تھا، اور آئی ہوپ سو کہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس میں سے کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں سے کوئی بھی میں نے غلط بات نہیں کی۔ ہمیشہ انسان کو پہلے اپنی پرائورٹی دیکھنی چاہیے۔ اچھا، ایک لاسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ انسان جو آپ کی رزق پہ لات مارتا ہے، یاد رکھیں، ایک بھائی ہے اور دوسرے بھائی نے دوسرے کی بھی رزق پہ لات مارتی، تو کبھی بھی اس انسان کو معاف نہیں کرے جو آپ کی رزق پہ لات مارتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ خیر جی، منتھ کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا، اور سارا کچھ سودا وغیرہ آ گیا تھا، اور ساری جو ہے ڈبے میں ریسٹور کر رہی تھی، ان کو ریفل کر رہی ہوں۔ اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے بھی کیا منتھلی جو کہہ دیں کہ سودے وہ کٹھے آتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کروں گی انشاءاللہ بجٹ کے بارے میں، کہ کس طرح جو ہے ہم منتھلی بجٹ بناتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ باقی یہ ہے کہ آئی ہوپ سو کہ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، اور ضرور بتائیے گا آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی صبح کے ساتھ، اور ایک نئی ویڈیو، نئی موٹیویشنل اسپیچ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور باقی یہ کہ آپ لوگ آج کل بالکل بھی نا اچھا رسپانس نہیں دے رہے مجھے، کامنٹس بھی آپ لوگ بہت کم کرتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، زندگی ہے، چلتی رہتی ہے۔ تو چلیں جی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے اور پیارے سے اچھے سے بلاگ کے ساتھ۔ اچھا جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور جتنا ہو سکتا ہے مجھے کامنٹ لازمی کر دیں، لازمی مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا۔ آپ کے کامنٹ کا رہے گا مجھے انتظار، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے کامنٹ کا رپلائی تو آپ کو پتہ ہے میں آپ سب کے کامنٹ کا کرتی ہوں۔ انسٹاگرام کا لنک ہے نیچے ڈسکرپشن میں، اور اس کے علاوہ چینل کے بایو میں بھی ہے انسٹاگرام کا لنک، اکثر میں بھول جاتی ہوں ڈسکرپشن میں لگانا، تو وہاں پہ جو ہے آپ لوگ مجھے جا کے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فالو بھی کر دیں میرے انسٹاگرام کے چینل کو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔